مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحیم. وخبر المعراج حق فمن رد وهو ضال مبتدع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چونکہ طلباء نے یہ کہا کہ معراج کا ذکر ان دنوں میں چل رہا ہے، آج 25 رجب ہے اور کل 26 رجب ہے، تو اس والے سے انہوں نے کہا کہ فقہ اکبر کیا ہے، اسباق میں سے جو آخر میں سبق آتا ہے معراج کا اس کو پہلے پڑھ لیا جائے. تو طلباء کے اس طلب پر ہم نے معراج کا جو سبق ہے وہ آج پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معراج اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عقائد کے حوالے سے عقائد کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ضروریات دین، نمبر 2 ضروریات عقائد اہل سنت، اور نمبر 3 مسائل مختلفہ. ضروریات دین کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا منکر کافر ہو، اور ضروریات عقائد اہل سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا منکر گمراہ ہو. اور تیسرا ہے مسائل مختلفہ، جس کے منکر کو نہ کافر کہتے ہیں نہ گمراہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ظنیات محتملہ اور ثابتات محکمہ. یہ ساری جو عقائد کے 3 درجے ہیں اور تیسرے درجے کی 2 قسمیں ہیں، یہ فتاوی رضیہ کی 29ویں جلد میں امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی ہیں. اور چونکہ یہ ہمارے اکابر کی کتب سے ہی اس کا علم ہوتا تھا، تو آپ نے کوئی نئی تقسیم نہیں فرمائی، جو ہمارے اکابر نے کی تھی مختلف مقامات پر اس کو آپ نے یکساں کر دی ہے. اور ان تینوں عقیدوں کے درجات کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھ لی جائے کہ انہی کو تقسیم کار میں ہوتا ہے عقائد اصولیہ، عقائد فرعیہ کی تقسیم بھی اسی میں ہے. جو ضروریات دین سے ہے اس کو عقائد اصولیہ کہیں گے، جو ضروریات عقائد اہل سنت سے ہے اس کو عقائد اصولیہ نہیں، عقائد فرعیہ کہیں گے. جو ضروریات دین سے ہے اسے عقائد اصولیہ، جو ضروریات عقائد اہل سنت سے اسے عقائد فرعیہ. عقائد فرعیہ کے اندر ہم تقلید بھی کرتے ہیں. تو اس واسطے یہ درجات سمجھنے بہت ضروری ہیں، اور ان تینوں درجوں کی مثال واقعہ معراج میں موجود ہے. جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر ہے، یہ سیر قرآن سے ثابت ہے. جو اس کا منکر ہے وہ چونکہ ضروریات دین کا منکر ہے، عقائد اصولیہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اور جو مسجد اقصی سے اس سے اوپر کا منکر ہو اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے بلکہ گمراہ کہیں گے. یہاں میں ایک بات ضروری کر دوں، سورۃ النجم کے اندر جو آتا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اب کوئی ساتھی کہے بھی یہ تو قرآن سے ثابت ہے، تو اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ گمراہ ہوگا؟ اصل بات اس میں یہ ہے کہ اس میں مختلف تفاسیر ہیں. ہم عموماً اہل سنت جس تفسیر پر چلتے ہیں وہ تفسیر ہے جس میں ضمائر کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات ہو رہی ہے. ہماری ہی بات تفاسیر کے اندر جو ہمارے اہل سنت کی تفاسیر ہیں اسی کے اندر جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیے گئے. تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب احتمال آ جائے نا تو قطعیت جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ثبوت ہوتا ہے لیکن ثبوت کی کیٹیگری ہے، جو قطعیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ظنیت باقی رہ جاتی ہے. اس واسطے ظنیت کی وجہ سے اس کے منکر کو گمراہ کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے. گمراہ تھوڑی جو بات ہے، کسی کو گمراہ قرار دینا یہ کوئی معمولی بات ہوتی ہے. تیسرا سدرۃ المنتہا سے اوپر کی جو منازل ہے
اس کا منکر نہ کافر ہے نہ گمراہ ہے، کیونکہ اس کی فنی حیثیت جس سے ان کا ثبوت ہوتا ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے منکر کو کافر کہا جائے یا جس کے منکر کو گمراہ کہا جا سکے۔ تو اولاً پہلے یہ بات سمجھ لی جائے کہ جو بندہ مطلقاً معراج کا ہے، معراج کا مطلقاً انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا معراج کو، تو بھائی تھوڑی سی اس سے تفصیل لی جائے گی کہ تو پھر کس والے سے مانتا ہے؟ بیداری کے والے سے تقسیم کرتا ہے کہ بیداری میں معراج نہیں ہوا، خواب میں معراج ہوا ہے، یہ بھی نہیں، اس تقسیم سے بھی ہٹ کر، اگر اس تقسیم سے ہٹ کر وہ منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر کوئی تقسیم کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں بیداری کا منکر ہوں، دوسری کا جو منکر نہیں ہے، تو اس کو ہم گمراہ کہہ دیتے ہیں، وہ کافر نہیں، وہ گمراہ میں آ جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ معراج جو ہوا یہ ظاہری آنکھوں سے ہوا ہے یا خواب کے عالم میں ہوا ہے؟ تو اس والے سے چونکہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا ہے، جس کی وجہ سے نیچے بھی اختلاف آیا، چونکہ ہمارا علم کے مراکز تو وہی صحابہ کرام تھے، تو ان سے اگر اختلاف کسی مسئلے میں ہوتا ہے تو نیچے بھی وہ اختلاف اسی طرح ہی آئے گا۔ بعض صحابہ کرام کا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کا دیدار نہیں ہوا، جب دیدار نہیں ہوا تو یہ سارا معاملہ خواب کا ہے۔ اس موقف کے عامل حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار ظاہری آنکھوں سے ہوا، اور یہی پورا اہل سنت جماعت کا یہی موقف چلتا رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو جو اس والے سے جو آپ کی دلیل تھی وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید میں آتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ، جو رسول اللہ نے دیکھا وہ ما کذب الفؤاد، دل نے جھٹلایا نہیں۔ تو دل نے نہیں جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ دل کا ہے، اور خواب کا تعلق وہ دل سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا کہ قرآن نے اس سے آگے بھی تو یہ کہا ہے نا، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، یہاں پر رؤیت کی جو قید ہے وہ دل کے ساتھ نہیں کی، یہاں مطلق رکھ کے بات کہی ہے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ دونوں ہی جلیل القدر ہیں، ایک طرف ام المومنین ہے، دوسرا عبداللہ بن عباس عبر الامہ ہے، تو کس اعتبار سے اس میں تطبیق پیدا کی جائے یا کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے ہم کہہ سکیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک؟ یا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ مرتبہ معراج ہوا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس والے سے آپ نے فرمایا کہ تعویل صحیح یہ کہ ان المعراج کان بمکہ فی اوائل البعثۃ حین لم تولد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی تھی جب اوائل بعثت میں معراج ہوا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ بعثت ابتدائے بعثت میں معراج ہوا، اور اس والے سے ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات کے والے کے اندر ایسے اقوال نقل کیے ہیں کہ جس کے اندر باقاعدہ یہ اقوال موجود ہیں کہ اسراء جو ہے اقل ما قیل فی انہ کان بعد مبعثہ صلی اللہ علیہ وسلم ب15 شہرا، 15 ماہ بعد معراج ہو گیا، یہ بھی قول ملتا ہے۔ تو ان اقوال کے ہوتے ہوئے ہم یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ معراج ایک مرتبہ نہیں ہوا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ معراج ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ جب معراج ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہم ایک سے زیادہ مرتبہ مانیں۔ اب چونکہ نماز کا ٹائم ہے، باقی ہم نماز کے بعد کرتے ہیں۔